الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جلا دیتی ہے نفس خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان قرخہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج 29 ربیع الثانی ہے، یعنی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا یہ مہینہ ہے۔ اور 29 تاریخ کو حضور پیران پیر غوث الثقلین غوث العالمین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نسبت ہے۔ لوگ آج 29 تاریخ کو اپنے گھروں میں حضور غوث پاک کی فاتحہ و نیاز کرتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی مولانا باقر علی صدیقی صاحب نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ ہماری جو باتیں تھیں اہل سنت جماعت کی، یہ بدعقیدہ لوگ نکل کر ان باتوں کو، ان معمولات کو، نظریات کو مٹانے کے لیے سر جوڑ کر بڑی محنت و مشقت کر کے ہمارے گھروں میں گھس گئے اور ہم توجہ نہیں دیے۔ تو ہم لوگ ہمارے اس اسٹیج سے چھوٹی چھوٹی بات بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا جو معمول تھا، ہمارے بزرگوں کے جو طریقے تھے، وہ پھر ہمارے گھروں میں جاری ہو جائیں۔ ہم کو بڑے نقصان ہوئے، یہ بات تو معاملی تھی، لیکن یہ معاملی بات جا کر ہمارے عقیدے کو خراب کی، کیڑ لگ گیا۔ جب یہ اتنا سا کا چھوٹا کیڑ لگ جاتا ہے، ہم لاپرواہی کریں تو پورا سامان خراب ہو جاتا۔ اگر اسی کیڑے کو وہیں دبا کے ختم کر دیے تو پھر ہمارے سامان کی حفاظت ہوتی ہے۔
تو اسی طرح اب ہم کو لوگ بدنام کرتے ہیں، کیا ان باتوں کو لے کے اچھالتے، ایسی باتیں کرتے، یہ کیا فرض ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے. تو یہی کر کر کے آپ کے دماغ کو اتنا خراب کر دیے کہ آپ یہ بھی بولنے لگ گئے کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو کیا ہوتا، درگاہ کیا اولیاء اللہ زندہ ہیں. کہاں پہنچ گئے؟ اس کے بعد کہاں تک پہنچ گئے؟ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اور پھر اتنی گستاخیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں وہ خبیث نے کتنی بڑی بڑی گستاخیاں کی اور کیسے کیسے ریالی نکالے. میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کون ریالی نکالا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رسول کی اگر محبت میں نکالے ہیں تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. سرکار کے گستاخ کو کوئی بھی جواب دیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کوئی ریالی نکالے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری جماعت نکالی، کوئی جماعت نکالی، بدعقیدہ نکالے تو نہیں. بدعقیدہ اگر نکال رہے ہیں تو ان کا کچھ بھی کرنا فائدہ نہیں دیتا. بدعقیدہ کی عبادت کام نہیں آتی. اگر ہماری جماعت سے کوئی کام نہیں ہوا، اگر کوئی سنی جماعت دوسری کر رہی ہے تو ہم اس سنی جماعت کی تعریف کریں گے، کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری جماعت والے کرے نہیں کرے. کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی سرکار کے گستاخوں کو جواب دیا جا رہا ہے تو ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور گستاخوں کی مذمت کرتے ہیں اور آپ کو ہوشیار کرتے ہیں کہ آپ بھی گستاخوں کو جواب دینے کے لیے نہ صرف تیار ہو جائیں بلکہ میدان میں آ جائیں. یہ دور وہ دور چلا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی ان گستاخوں سے، بدعقیداؤں سے دور رہیے، ان کا بائیکاٹ کیجئے. ہم ان کی دعوتوں میں چلے جاتے، ہم اس سے رشتہ داری کر لیتے، ہم ان کی رشتہ داری کا پاس کرتے، لیکن آپ یاد رکھ لیجئے میری بات، انہوں آپ کی رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، انہوں آپ کا کوئی خیال نہیں کرتے، آپ مروت کرتے ہیں. اس لیے بانی جامع نظامیہ نے لکھا کہ اسی مروت کی وجہ سے ہمارے سنی جا کے بدعقیدہ ہو گئے. تو مروت چھوڑو، ان کا بھرپور بائیکاٹ کرو. اور کتنی گستاخیاں یہ کان سنیں گے، اللہ ایسے گستاخیاں سننے سے تو ہمیں بہرا کر دے. ایسے گستاخوں کو دیکھنے سے تو ہم کو اندھا کرتے کہ ہم موجود رہنے کے بعد سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، ہم موجود رہنے کے بعد گستاخوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ کو ہم بیدار کرنے کے لیے یہ چیزیں عرض کرتے ہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ ہم ان کو سخت بول رہے ہیں، ہم ان کو برا بول رہے ہیں. ہم برے کو برا کہیں گے، اچھے کو اچھا کہیں. آپ بھی اس کے پابند ہونا اور دوسروں کو اجتماع میں لانا. خالی آپ اکیلے آگے تو آپ کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اگر اہل سنت جماعت ہیں تو آپ یہ ہفتہ بھر کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کو تو لاؤ. ہفتے میں ایک آدمی کو آپ تیار نہیں کر سکتے. اگر آپ کے گھر میں تقریب ہوتی ہے تو آپ کیسا رخے نکل کے رات میں جگ کے دن میں اٹھ کے ایک ایک کے گھر پہ جا کے بھائی آئیے 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 بولتے. تو یہ آٹھ دن میں آپ کسی کو بھی پکڑ کے اس کو افضل گنج کی مسجد میں لانے کی ترغیب دینے کی کوشش کرنا آپ پہ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخیاں ہوتے رہنے؟ گستاخی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے باتوں کو ہمارے ذہن میں بٹھا دیا. یہ چھوٹی بات ہے. اہل سنت کی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. اہل سنت کی ہر بات برکت والی ہے. اب ہمارے ذہن میں ڈال دیا گیا یہ فاتحہ کیا ہے، دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا. اب آپ سوچئے دیے تو ہی چلتا، کیونکہ اگر فاتحہ دیں گے تو برکت آئیں گی. اللہ کا کلام پڑھ لیں، اس کے ایک ایک حرف پہ نیکی ملے گی. فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کو بولیے مستحب ہے، مستحب میں بھی ہم کو نیکیاں مل رہی. اب سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے. قل اللہ کا سورہ آپ پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ 3 مرتبہ کوئی قل اللہ کا سورہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ درود شریف کیا ہے؟ 10 گنا معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بڑھتے 10 نیکیاں ملتی ہیں.
تو اب آپ بتائیے اب فائدے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر آپ کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا. تو ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں دیے تو ہی چلتا. ہم آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں اور آپ دیکھیے دن بہ دن ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. یہ کیا ضرورت ہے، وہ کیا ضرورت ہے؟ اصل میں نجدیوں کا پیٹ میں پڑ گیا دانا. یہ جو باہر جا کے ملازمت کر کے آتے نا لوگ، یہ نجدیوں کی اور یہ نصرانیوں کی اور یہ یہودیوں کی چالوں میں آئے. اور ہم کو اولیاء اللہ کے طریقے پہ چلنا چاہیے. دیکھیے کوئی بات کو صحابہ اکرام نے معمولی نہیں سمجھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانا صحابہ اکرام نے اپنا اعزاز سمجھا. ایک سفر میں ایک صحابی جا رہے تھے تو ایک مقام پہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے اپنے سر کو نیچا کر لیا. دوسرے صحابہ دیکھے یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سر کو نیچا کرے، یعنی کوئی چیز جو ہے آڑے آ رہی ہے جو سر کے بچاؤ کے لیے نیچا کرے. کھلی جگہ ہے اور یہاں پہ سر کو نیچا کر کے جانا کیا ہے؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ نے سر کو نیچا کیوں کیا؟ تو وہ صحابی بولے اس لیے میں نے سر کو نیچا کیا کہ ایک مرتبہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ راستے پر جھاڑ تھا، جھاڑ کی پھانٹیں نیچے تک آ گئی تھی. سرکار دو عالم سواری پر جلوہ فرما تھے. سرکار جب اس جھاڑ کے نیچے سے گزرے تو وہ جو ڈالی تھی وہ نیچی تھی، سرکار نے اس کے لیے اپنا سر جھکا دیا. اب تو وہ جھاڑ نہیں ہے لیکن میں نے سوچا سرکار کی ادا کو اپنا لیا جائے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم کو بتایا کہ کوئی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی نہیں ہوتی، ہر بات میں سرکار کی برکت ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ بدعقیدہ وہابی نجدی رافضی مہدوی یہ ڈال دیے. اب جیسا اب یہاں پہ سلام ہو رہا ہے، بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ وظیفے پڑھ رہے ہیں. یہ سلام کیا ہے؟ سلام سرکار پہ بھیجا جا رہا ہے. آپ کی عبادت، آپ کی نماز، آپ کی قرآن اتنی اہم نہیں ہے جتنی سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا ہے. یہ حق بات قبول کرنا چاہیے. حق بات یہ ہے بھی سرکار کو سلام پیش کر رہے ہیں آپ. لوگ تو بادشاہوں کو سلام کرنے کے لیے تیار ہو کے جاتے اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہم سرکار پہ سلام بھیج رہے ہیں. اگر سلام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں اتحیات میں سلام بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ بے قرآن پڑھ لیے آپ، سورہ پڑھ لیے آپ، رکوع کر لیے، اللہ کی تسبیح کر لیے، اللہ کی حمد بیان کر لیے، سب کرنے کے بعد پھر اتحیات میں سلام کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے بھیج رہے ہیں ساری عبادتیں قبول ہوتی ہیں رسول پر سلام بھیجنے سے. اگر سلام نہیں بھیجے، جس کو سلام سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. یہ بات ہم پہنچاتے ہیں آپ کو. اب کوئی برا مانے یا بھلا مانے، سرکار سے اگر محبت ہے تو سلام درود کو اپنانا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا. اس کو جو ہے یہ وہابیاں آ کے نجدیاں آ کے یہ بول دیے کہ ارے کیا کھڑے رہ کے کہیں کو سلام پڑھنا، ارے اعتراض کر دیے اور آپ کے دماغ میں آ گیا پڑھنا لکھنا. علماء اب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی 70 علوم کے ماہر، حضرت بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم ہیں. بانی جامع نظامیہ قائم فرما دیا حضرت نے. اور آج جتنے علماء، جتنے حافظ، جتنے مفتی ہیں، یہ صدقہ ہے حضرت بانی جامع نظامیہ حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کا. آپ ان کی کتاب پڑھیے انوار احمدی. حضرت نے کھڑے رہ کے سلام پڑھنے پر 15 حدیثیں لائی ہے. اب پڑھتے نہیں، کرتے نہیں. اب آپ کی جہالت کو ہم کیا کریں گے؟ یہاں تو ہم علم دے رہے ہیں آپ کو، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ آؤ سرکار سے جڑو.
سرکار کی غلامی کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ محبت قائم رکھو، نسبت کو قائم رکھو۔ بڑے بڑے علماء، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 11ویں تو کر رہے ہیں، آپ کو خود نہیں معلوم 11ویں کر رہے ہیں، اور غوث اعظم کی کیا شان ہے، غوث اعظم نے کیا کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سارے بزرگ کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں سلام بھیجنا اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے۔ اب آپ کے ذہن میں آ کے کوئی بھی پکوڑا کچھ بھی ڈال دیا، آپ اپنے ٹریک سے ہٹ گئے، تو خبر میں عذاب شروع ہو جائیں گا، کیونکہ خبر میں کوئی نہیں آئیں گا، خبر میں کوئی نہیں آئیں گا، خبر میں آئیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی 2 سوال کافی تھے، 3 سوال کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی خالی یہی پوچھنا تھا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، سوال ختم۔ لیکن تیسرا سوال رکھا گیا ہے، اور آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو آپ کو معلوم گا صرف ایک ہی سوال ہے اس میں، وہ ہے رسول پاک کے متعلق بتایا جائے گا، کہ بتا کے کہا جائے گا کہ سرکار کو کیا کہتے تھے، اپنی طرح بشر سمجھتے تھے یا نور کہتے تھے، وجہ تخلیق کائنات کہتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ اس لیے یہ وہابیت ازم جو ہے سرکار کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہندوستان میں، یہ جو گستاخی کرانا، اس کا جو ہے، حالانکہ اس کے فرقے والے اس کا جواب دیا ہے، اس کو فرقے سے نکال دیے، لیکن انہیں تھا ہی وہ فرقے کا۔ اب آپ دیکھیے، اس سے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو طبقہ ہے، کالے کالے جالے جالے، یہ کیسے ہے معلوم؟ آپ اگر یہ لوگ جو ہے یہودیوں سے اور نصرانیوں سے بدتر ہے، کرسچن اور جو سے بھی بدتر ہے لوگ، ہمارے علماء نے لکھا یہ کالے کالوں کے تعلق سے، کیونکہ اگر آپ جو ہے یہودیوں سے پوچھو کہ دنیا میں سب سے افضل کون لوگ ہیں، تو یہودی کہے گا کہ اصحاب موسیٰ ہیں۔ کرسچنوں سے پوچھو آپ کہ بھائی دنیا میں سب سے افضل کون ہے، تو کرسچن بولیں گا اصحاب عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ مگر آپ یہ کالے کالوں سے پوچھو دنیا میں سب سے خراب لوگ کون ہیں، تو انہوں کیا بولیں گے؟ سرکار کے صحابیہ۔ استغفراللہ معاذ اللہ، یہ بدتر فرقہ ہے کہ نہیں؟ یہ بولو آپ، اب اس کا جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اس لیے ہمارا اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد ساری کائنات میں صحابہ افضل ہیں، اور صحابہ میں بدر کے صحابہ ہیں، صحابہ میں عشر مبشرہ افضل ہیں، عشر مبشرہ میں خلفائے راشدین افضل ہیں، خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر افضل ہیں۔ ترتیب سے ہم صحابی کو مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام چوتھے خلیفہ ہیں۔ ہم صحابہ اکرام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ساری کائنات میں انبیاء و مرسلین کے بعد اگر ولیوں کے طبقے میں سب سے اونچا طبقہ ہے تو وہ صحابہ اکرام کا طبقہ ہے۔ یہ عقیدے آپ کو معلوم، آپ سنی ہے، خالی نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا، نماز اس کی قبول ہوتی ہے جو سرکار سے محبت رکھتا ہے، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے جب سلام ہوتا ہے وہ کھڑے جاتا ہے، جب درود ہوتا ہے تو وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، جب یا رسول اللہ کا نعرہ تو نعرہ لگاتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہے، جب یا علی کہے تو نعرے لگاتا ہے، یا حسین کے نعرے لگاتا ہے، یا غوث کے نعرے لگاتا ہے، یا خواجہ کے نعرے لگاتا ہے، اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کرتا ہے، خواجہ کی چھٹی کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے تو غوث کی درگاہ کو جاتا ہے، خواجہ کی درگاہ کو جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کو زندہ مانتے ہیں۔ یہ عقیدے کیا اب انہوں ڈاٹ پیدا کر دیے کہ اولیاء اللہ زندہ ہے، تو تم جا کے دیکھو بھئی تمہارے عقیدے اہل سنت کیوں اٹھے ہوئے ہیں؟
یہ جامع مسجد افضل گنج کا اجتماع اس لیے قائم کیا گیا تھا، یہاں بڑے بڑے علماء مشائخین نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ 38 سال چپنے گزر گئے، یہاں پر اللہ کے یہ اولڈ موٹرز پارٹس والے جتنے لوگ ہیں الحمدللہ پورے سنی ہیں، یہ جو بیپاریاں ہیں نا یہ افضل گنج کے، یہ پورے سنی حضرات ہیں۔ انہوں نے ہمارے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہماری جو ہے نا وہ کرے کہ برابر آپ کرنا۔ جب ہر سال ہمارا سالانہ جلسہ ہوتا تو ہم نماز بعد میں پڑھتے تھے، جلسہ ختم کرنے کے بعد۔ یہ اوٹس موٹرز پارٹس والے پورے دکاندار ہمارا ساتھ دیتے تھے، اور یہاں کی جو انتظامی کمیٹی تھی اس کی وہ لوگ ہماری گلپوشی کرتے تھے اور ہمیں مٹھائی کا ڈبہ دیتے، کہتے تھے کہ یہ مسجد پہ آپ نے اہل سنت جماعت کا پروگرام کر کے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ ہو۔ اور ہمارا یہ جو اسٹیج ہے بین الاقوامی اسٹیج ہے، یہ ہمارا اسٹیج بین الاقوامی اسٹیج ہے، یہاں سے اہل سنت الجماعت کی بات ہوگی، حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوگی، حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوگی، بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوگی، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوگی۔ یہ بزرگوں نے ہمیں عقیدہ دیا، وہی عقیدہ ہم افضل گنج کے اسٹیج سے ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ الحمدللہ ساری دنیا میں ہمارے اس پروگرام کو دیکھا جاتا ہے اور سراہا جاتا ہے، اور لوگ ہماری بات کو سن کے کئی نوجوان سنی ہو گئے، کوئی بھٹکے ہوئے صحیح راستے پر آ گئے۔ یہ کوئی اسٹیج معمولی اسٹیج نہیں ہے، آپ کو عقیدہ دے رہا ہے، آپ کو ایمان دے رہا ہے، آپ کو سنوار رہا ہے، آپ کو رحمتوں برکتوں کی دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری خواہش ہے کہ آپ اہل سنت جماعت سے جڑ جائیے۔ حضور بانی جامع نظامیہ، حضور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی، بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد جو ہم پھیلا رہے ہیں اس میں ہمارا تعاون فرمائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج 29 ربیع الثانی ہے، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا فاتحہ اور نیاز دلائی جاتی ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 29 تاریخ کو نسبت ہے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے، ولادت پاک سے۔ تو 29 شعبان کو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور 1 رمضان شروع ہو گئی تھی تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رہنا شروع ہو گیا۔ تو اسی لیے یہ 29 تاریخ کو لوگ اپنے گھروں میں فاتحہ دلاتے ہیں اور خیر و برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس خیر و برکت اس کی حاصل بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگوں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب ربیع الثانی یہ 29 مہینے کی اس 29 تاریخ کو جو لوگ عموماً جو ہے مرغ پر فاتحہ دی جاتی ہے، اور اس کی خیر و برکتیں لوگوں نے دیکھا ہے، اور کئی لاکھوں کروڑوں گھروں میں 29 مہینے کی 29 تاریخ کو فاتحہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کو معمولی سمجھ کے لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر پریشانیوں میں مبتلا ہو۔ فاتحہ دلانے سے خیر و برکت آتی ہے، بلکہ طبرانی شریف کی ایک حدیث بھی ہے کہ ہم جو مروجہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ، قل اللہ، درود شریف وغیرہ پڑھ کے جو ہم فاتحہ کرتے ہیں نا، تو یہ جو جس طریقے سے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے، اس طریقے سے جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل کرے گا۔ اتنی خیر و برکت نازل ہوگی یہ پڑھنے سے کہ بازو والے گھر میں بھی یہ خیر و برکت جائے گی۔ یہ حدیث پاک میں آیا۔ تو یہ مروجہ فاتحہ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اس کو قائم کیا، شارٹ اینڈ سویٹ۔ اب آپ قبرستان گئے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ یہ کرتے ہیں، تو اب وہ مرحومین کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا آیا کہ میت کی حالت قبر میں ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبتے کی حالت ہوتی ہے، یعنی وہ غرقیاب ہو رہا ہے، جو اگر آدمی غرقیاب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے آدمی کی،
وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے، ڈوبتے کی جو حالت ہوتی ہے، جب اس کے رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، جو کوئی رشتہ دار اس کے جو ہے نا ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی فاتحہ دیتے ہیں، تو اس کا ثواب مردے کو ملتا ہے۔ تو حدیث میں آیا جو میت کی حالت خبر میں ڈوبتے کی حالت ہوتی ہے، جب کوئی اس کا رشتہ دار اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو تنکے کا سہارا مل جاتا ہے۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کی شرح صدور پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ اب ہم اپنے علماء کی کتابیں نہیں پڑھتے، ہم کو خود نہیں معلوم کہ اہل سنت جماعت کے علماء کون ہیں، سنی کس کو بولتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے دماغ سے جو چاہے کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، تو یہ جو ہے جہالت میں مبنی ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے، ایسے جلسوں میں بیٹھنا چاہیے، علماء کے قریب بیٹھنا چاہیے، اور اچھے علماء، یہ نہیں ہے لفافے کے علماء لیے اپنی تقریر کر کے چلے گئے، عوام کو دیکھ کے تقریر کریں۔ ہم عوام کو دیکھ کے تقریر نہیں کرتے، ہم قرآن و حدیث کو دیکھ کے تقریر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی بات لوگوں تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اسلام کو بدنام مت کیجیے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام اہل سنت جماعت لوگوں میں سکون و اطمینان پھیلاتے ہیں۔ ہمارے اولیاء اللہ غیروں کی بھی مدد فرماتے تھے، اسلام کا نام لے کے اور مذہب کا نام لے کے، نماز کا نام لے کے، روزے کا نام لے کے، حج کا نام لے کے شرارت نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی پکڑ ہو جائے۔ ہم اہل سنت جماعت کے اولیاء اللہ نے جو ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے، وہ امن و محبت کا گہوارہ بنا دیا ہندوستان کو، اور لوگوں کو قریب کیا، لوگوں کو بتایا کہ امن کیسا ہوتا ہے، یہ اولیاء اللہ نے پھیلایا۔ اس لیے اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنا، نماز کا نام لے کے نماز کو بدنام کرنا، روزے کا نام لے کے روزے کو بدنام کرنا، یہ طریقہ اولیاء اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کا طریقہ وہ ہے کہ جو امن و سلامتی کے ساتھ لوگوں کو پیغام محبت دیا جاتا ہے۔ اس لیے سارے ہندوستان میں اولیاء اللہ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، اور اولیاء کی وجہ سے آج کونے کونے میں اسلام پھیلا، قرآن پہنچا، اولیاء اللہ کی طرف سے ساری دنیا اسلام کی روشنی سے جگمگا گئی۔ اس لیے اولیاء اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کے سردار حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو میں مغرب سے اس کی مدد کرتا ہوں۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، اس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور خواجہ نظام الدین محب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو پھیلایا، اور کبھی بھی اصنام پرستی کی اجازت نہیں دی۔ ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے تمام اولیاء کے چاہنے والے آگے بڑھیں، اور گستاخان رسول کا، گستاخان نبی کا جواب دیں، اور طاقت سے جواب دیں، اور بتائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اور وہ گستاخی اور بے ادبی کو برداشت نہیں کرتا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔